ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پر مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 20 مارچ 2020 کو یہاں مسجد بلال اہل حدیث وٹپلی حیدرآباد میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ایمان کے درجات. اللہ رب العالمین کے قرآن میں 114 سورے ہیں. اس میں 8ویں نمبر کا سورہ سورہ الانفال آیت نمبر 2 3 4 سنا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللہ کے بندو، ایمان کے درجات عنوان ہے. ان 3 آیات کا ترجمہ سمجھیے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے سورہ انفال آیت نمبر 2 3 4. بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کا ذکر سنتے ہیں. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں.
اور جب کبھی ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور وہ اللہ پر پورا بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو انہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربهم، ان کے لیے اللہ کے پاس درجات ہیں۔ ومغفرہ، اور اللہ کے پاس ان کے لیے بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے ان کے لیے۔ اللہ کے بندو، عنوان میں نے جو لیا ہے وہ حالات کے مطابق کورونا وائرس سمجھیے کہ کیا ہے۔ کورونا وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کورونا وائرس اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کی سازش بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کے دوسرے ملکوں کی معیشت کو گرا دیا جائے۔ اللہ کے بندو، کورونا وائرس کسی کے لیے عذاب ادنا ہے تو کسی کے لیے آزمائش ہے، یہ سمجھیے۔ کورونا وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجدیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سعودی عرب اور دیگر ممالک کے مجتہدین، مفتیان اکرام نے اگر کچھ فتویٰ دیے ہیں تو وہ فتویٰ علاقائی بھی ہو سکتا ہے، وقتی طور پر بھی دیا جا سکتا ہے کوئی فتویٰ، اور وہ ویسے ہی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں کل 19 مارچ 2020 تک کا جو رپورٹ ہے، 147 لوگ ہی کورونا وائرس سے افیکٹڈ ہیں۔ آج کی رپورٹ میرے پاس نہیں ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ میں ہم رہ رہے ہیں، شہر حیدرآباد میں، تلنگانہ اسٹیٹ میں ایک بھی موت نہیں ہوئی ہے کورونا وائرس کی وجہ سے۔ کورونا وائرس بہت بڑی چیز نہیں ہے، سمجھ لیجئے۔ ایڈز کے بارے میں جب شروع میں جب ایڈز کا واویلا کیے تھے تو ایڈز والا اگر ٹچ بھی کر دیا تو تم کو جو ہے ایڈز ہو جاتا وغیرہ، بلکہ بہت ڈرا دیے تھے۔ ڈرنا ہے رب العالمین سے، ڈرنا ہے اللہ رب العالمین سے۔ سمجھو، آپ کسی وائرس سے نہیں ڈرنا ہے، کسی بیماری سے نہیں ڈرنا ہے۔ ایمان والے اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ اونٹ کی نکیل کو کوٹھے سے باندھتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کورونا وائرس کو بہت بڑا نہ لیجئے، ایک چھوٹا سا وائرس ہے، اس سے کچھ بیماری ہو رہی ہے اور اس کا علاج ہے۔ کیا ہے علاج؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح البخاری میں 5687 نمبر والی حدیث، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ اس حدیث کے کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کلونجی کے بیج میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے۔ اللہ کے بندو، کلونجی کے بیج خرید لو، کلونجی کے بیج کا استعمال کرو، ہر بیماری کی شفا ہے اس میں سوائے موت کے، کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ ریفرنس یاد رکھو، 5678 نمبر کی حدیث صحیح البخاری کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کیا جس کی شفا نہ نازل کیا ہو۔ کورونا وائرس اگر بیماری ہے رب کے جانب سے تو وہ رب کے جانب سے شفا بھی اس کے لیے ہے۔ اللہ کے بندو، کورونا وائرس کسی کے لیے عذاب ادنا بن سکتا ہے اور کسی کے لیے آزمائش۔ ایک مثال دے رہا ہوں، حصن المسلم نام کی چھوٹی سی دعا کی کتاب، جس کو انگلش میں ہم فورٹریس آف مسلم کہتے ہیں، وہ کتاب کے رائٹر نے، وہ کتاب کو لکھنے والے بڑے عالم دین نے وہ کتاب لکھے، ان کا نام شیخ سعید بن علی القحطانی، اور کئی کتابیں بھی لکھے ہیں شیخ سعید بن علی القحطانی رحمت اللہ علیہ۔ شیخ سعید بن علی القحطانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا سپٹمبر 2018 میں کینسر سے۔
کینسر سے اگر کسی گنہگار کا انتقال ہو رہا ہے جو کرائمز میں زندگی گزار رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے اور زندگی اس کی گناہوں میں گزر رہی ہے، اس کو اگر کینسر ہوتا ہے تو اس پر وہ عذاب ادنا ہے اللہ کا. اور اگر کوئی محدث ہے، کوئی بڑے عالم دین ہے جن کی زندگی میں صرف قرآن و حدیث پڑھنا ہے اور قرآن و حدیث لکھنا ہے اور قرآن و حدیث پڑھانا لکھانا ہے، سکھانا ہے، ان کو اگر کینسر ہوا تو ان کے لیے وہ آزمائش بنا وہ کینسر. سمجھیے کورونا وائرس بھی کسی کے لیے عذاب ادنا بن سکتا ہے. کس کے لیے؟ گنہگار کے لیے عذاب ادنا بنے گا کورونا وائرس. اور جو نیک ہے، جو کرائم سے پاک ہے، جو بڑے بڑے گناہ بھی نہیں کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی نہیں کرتا ہے، بچاتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے، اور اگر اس کو کورونا وائرس ہو جائے اور وہ کورونا وائرس کی وجہ سے مر بھی جائے تو وہ اللہ کی آزمائش اس پر آئی ہے اور وہ انتقال کر گیا. وہ بیماری آزمائش تھی اور اسی میں مر گیا تو اللہ رب العالمین کے پاس چلا گیا بندہ. انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ ہی کے پاس لوٹنے والے ہیں. اللہ کے بندو مسجدیں مت بند کرو. اللہ کے بندو ڈرانے والے ڈراتے رہیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. احتیاطی تدابیر میں رہو. مثال کے طور پہ گھر میں بھی ڈیٹول کا چھڑکاؤ کرو، گھر کو پوچھو، صاف رکھو. گھر کے اندر سے میوزیکل انسٹرومنٹ کو ختم کر دو، میوزیکل انسٹرومنٹ کو توڑ دو، اور گھر میں قرآن کی قرأت بآواز بلند سپیکرز میں لگاؤ. قرآن کی تلاوت اپنی آواز میں زور سے کرو. زین القرآن باصواتکم، 7544 نمبر والی حدیث صحیح بخاری میں، اس کے اوپر یہ تعلیقاً حدیث لاہ امام بخاری. مزین کرو قرآن کو اپنی آوازوں سے، تو اچھے سے قرأت کرو، قرآن کی تلاوت کرو گھر میں. گھر کے اندر سے، گھر کے کھڑکیوں اور دروازوں کے باہر جب قرآن کی قرأت کی آواز جائے گی تو جو فرشتے رحمت و برکت لے کر جو ہے گشت کر رہے ہیں وہ آپ کے گھروں کا رخ کریں گے قرآن سننے کے لیے. جیسا کہ 5017 صحیح بخاری میں موجود ہے حدیث کہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے صحابی، قرأت کر رہے تھے، فرشتہ آگے قرآن سنا، قرأت سنا. تو الحمدللہ ہمارے گھروں سے ہم قرآن کی تلاوت کی آواز باہر پہنچانا ہے، دروازوں سے، کھڑکیوں سے، میوزک نہیں. اللہ کے بندو نمازوں کی پابندی کرو، وضو سے رہو، زیادہ سے زیادہ وضو کرتے رہو، اجر بھی ملے گا اور پھر محفوظ بھی رہیں گے انشاءاللہ وائرس سے. اور کورونا وائرس ہو یا 17 قسم کی کوئی وائرس ہو، بچے رہیں گے انشاءاللہ. اور اگر اتنی احتیاط کرنے کے باوجود بھی، یعنی نمازوں کی پابندی، دعاؤں کی پابندی، قرآن کی تلاوت اور امیون سسٹم کو مضبوط کرنے والی غذا، حلال غذا بھی کھا رہے، اتنے سب پابندیاں کر لیے، احتیاط کر لیے، پریکاشنری سٹیپس لے لیے، پریونشن جتنے ہیں اس کو جو ہے لے لیے اپنے لیے بچاؤ کے لیے کورونا وائرس سے. اس کے باوجود اگر کورونا وائرس آپ کو پکڑ لے اور اس کی وجہ سے آپ بیمار ہو جائیں تو اللہ کی مرضی سے آپ بیمار ہوئے ہیں. اور اگر اسی بیماری میں آپ کو موت آ جائے تو اللہ کی مرضی سے آپ کو موت آئی ہے، کیونکہ الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کا خالق کون؟ اللہ. لہذا کورونا وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کریے، اپنے ایمان کو مضبوط کریے. اور میں ریکویسٹ کرتا رہوں گا، اپیل کرتا رہوں گا مساجد کے کمیٹی والوں سے کہ مسجد نہیں بند کرنا. صلو فی رحالکم صلو فی بیوتکم، بے شک حدیث میں الفاظ ہے، اس کے کیا سچویشنز ہیں وہ بھی سمجھنا چاہیے. اور اگر ان احادیث کے مطابق مفتیان اکرام اگر فتویٰ دے رہے ہیں ان کے ملکوں میں تو وہ علاقائی فتویٰ ہے، دائمی فتویٰ نہیں ہے ہمیشہ کے لیے اور پورے دنیا کے لیے نہیں. یاد رکھیے اگر کوئی مجتہد، کوئی مفتی مسئلہ اگر ان کے علاقے سے کچھ پہنچا ان کے پاس اور ان کو اجتہاد کر کے فتویٰ دینا ہے اور وہ مفتی صاحب، وہ مجتہد صاحب غلطی کر رہے ہیں فتویٰ دینے میں تو بھی ان کو ایک اجر ملتا ہے. صحیح بخاری کتاب الاحکام میں حدیث موجود ہے. اور اگر وہ فتویٰ دینے میں، وہ اجتہاد کرنے میں صحیح ہے تو اجران ہیں، ان کو 2 اجر ملے گا ان کو. تو ابھی ہمارے ملک میں تو حالات صحیح ہے نا الحمدللہ. پریونشن از بیٹر دین کیور، یہ پروورب سنے ہوں گے کئی مرتبہ. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے تدابیر جو ہے اس کو اختیار کر لیجئے. یاد رکھیے ڈرنا نہیں ہے. لوگ ڈرا رہے. دہلی میں 35 سال کا شخص خودکشی کر لیا اس کو کورونا وائرس کی وجہ سے. ڈرنا نہیں ہے. جہنم میں جانے والی بات ہے خودکشی کرنا. اور یہ ٹرانسفربل ڈیزیز ہے بول کے بولا جا رہا ہے. پوری تحقیق ہو گئی کورونا وائرس پہ، زبردستی ڈرا کے رکھ دیے ہیں کہ نہیں یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے بلکہ. جی نہیں،
ماسک اگر کسی کو پہننا ہے پہنو، احتیاطی تدابیر میں سے ہے، لیکن یاد رکھو ڈرو نہیں، اللہ سے ڈرو جو کورونا وائرس کا الخالق ہے. دا کریٹر آف کورونا وائرس از اللہ. تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، کورونا وائرس سے نہیں ڈرنا ہے. ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے اور نمازوں کی پابندی کرنا ہے. اللہ کے بندو، عنوان میرا ہے ایمان کے درجات. میں آپ کے سامنے 3 آیتوں کی تلاوت کیا. اپنے آپ پر غور کرو اور اپنے آپ کو ان 3 آیتوں پر پیش کرو. بات دوسرے خطبے میں آئے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہم کو ایمان و عمل بنانے کی توفیق دے ہماری موت تک. آمین. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد اللهم صل وسلم علی نبینا محمد. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. بے شک جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اگر تنازع ہو جائے 2 مسلمانوں میں اور ان کے سامنے اللہ کا ذکر کر دیا جائے تو 2 میں سے کوئی ایک اگر اللہ کی نافرمانی میں ہے، ظالم ہے، اور ایک مظلوم ہے، تو وہ دونوں کے بھی دل کانپ اٹھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. وہ دونوں کے دل کانپ اٹھنا یہ علامت ہے کہ وہ دونوں ایمان والے ہیں. اگرچہ کہ وہ ظالم بھی ایمان والا ہے، ظلم کر رہا ہے، لیکن اس کا دل کانپ اٹھتا ہے اللہ کا ذکر سنتے ہی اور پھر وہ توبہ کر لے. سمجھ رہے ہیں؟ آگے کیا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور اللہ کی جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے مومنوں کے، تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جب بندہ جرم کرتا ہے تو ایمان کی کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے جرم کرنے کے وقت. ایک مسلمان اگر زنا کر رہا ہے تو ایمان نہیں رہتا اس کے اندر اس وقت جب وہ زنا کر رہا ہے. ایک مسلمان اگر چوری کر رہا ہے تو ایمان نہیں رہتا اس کے اندر اس وقت جب وہ چوری کر رہا ہے. ایک مسلمان اگر شراب پی رہا ہے تو اس وقت ایمان نہیں رہتا اس کے اندر جب وہ شراب پی رہا ہے. سمجھ رہے؟ الایمان یزید و ینقص. ایمان بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے. یہ اہل السنہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے، یاد رکھیے. تو ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. مسلمان اگر ایمان کے کمزوری والے درجے پر ہے، وہ جرم کر رہا ہے، اس کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں رسول اللہ کی حدیث سنا کر اس کو اگر ڈرا سکتے ہیں تو ڈرائیے تاکہ وہ اس کے ظلم سے باز آ جائے اور توبہ کر لے. سمجھ رہے؟ وعلی ربہم یتوکلون. اور ایمان والے اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے ہم کو ہماری موت تک. آیت نمبر 3 سورہ انفال. الذین یقیمون الصلاۃ. ایمان والوں کے ایک اور علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. جب مساجد کھلے تھے، کچھ ملکوں کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بولا گیا، آوازیں لوگ سن کر کیا تمام لوگ مساجد کو بھر دیے نماز کے لیے. جو نماز کو ایمان سمجھتے تھے وہ آگے نماز کے لیے، جو نماز کو عمل سمجھتے تھے چھوڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھتے تھے وہ دور رہے. تو ایسے حالات میں جب مصیبت سر پر ہے کورونا وائرس کی اور دیگر چیزوں کی، تو اب صلو فی رحالکم صلو فی بیوتکم. تم اپنی رہائش گاہوں میں اپنے گھروں میں نماز پڑھو. بولے تو اتنا ایمان ماشاءاللہ ہو گیا لوگوں کا کہ جو مسجد سے رکے رہیں گے لیکن گھروں میں پڑھیں گے. الا من رحم اللہ. کون پڑھتے ہوں گے جس کے دل میں یہ ایمان ہو کہ نماز ایمان ہو، گھر میں پڑھ رہے ہوں گے. کویت، سعودی عرب وغیرہ وغیرہ کی بات کر رہا ہوں آج کے حالات میں. تو اللہ کے بندو، ایمان کے کمزور درجوں پر لوگ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان بڑھانے والے کون سے کام ہیں وہ کرنا ہے مسلمانوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کا ایمان بڑھے اور لوگ اللہ کے قرآن سے مضبوطی سے جڑ جائیں، رسول اللہ کے حدیث سے مضبوطی سے جڑ جائیں، اللہ کے مسجدوں سے مضبوطی سے جڑ جائیں. علماء حق جو ایک چہرے والے ہوتے ہیں، علماء حق، ان سے جڑ جائیں اور آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں. ایسے کام ہمیں کرنا چاہیے. الذین یقیمون الصلاۃ. ایمان والوں کی علامت. ومما رزقناہم ينفقون. اور اللہ رب العالمین کے جو بندے مومن ایمان والے، وہ خرچ کرتے ہیں ان پیسوں میں سے، ان اموال میں سے جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے، پاک صاف مال سے. اللہ کا حق جو آپ کو ادا کرنا ہے وہ ہے عمرہ اور حج. عمرہ اور حج کو آپ جائیں گے تو زکات اور صدقات کے پیسوں سے نہیں کر سکتے. اللہ کا حق پاک صاف پیسوں سے آپ عمرہ اور حج کرنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں آتی بات.
دوسری بات، زکوٰۃ اللہ کا اور بندوں کا دونوں کا حق ہے، تو زکوٰۃ دینا ہے، اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے۔ اللہ کا حق کیا ہے زکوٰۃ دینا؟ فی سبیل اللہ، جو سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں ہے، 8 لوگوں کو زکوٰۃ دینا، اس میں فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راہ میں جو نکلے ہوئے ہیں ان کے لیے جو ہے دینا ہے، اور بندوں کے لیے دینا ہے، تو وہی سورہ 9 آیت نمبر 60 میں جو ہے، تو زکوٰۃ اللہ کا اور بندوں کا دونوں کا حق ہے۔ نفلی صدقات، فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات جو ہمارے اموال میں سے ہمیں نکالنا ہے، مومن ہے تو نکالیں گے۔ ایسے حالات میں جب مسلمان اور دیگر نان مسلم بھی تکلیفوں میں ہیں تو ایسے ٹائم پہ نفلی صدقات بھی اور فرض زکوٰۃ بھی نکالتے رہو، لوگوں کی مدد کرتے رہنا ہے۔ کسی کے پاس دوا کو اگر نہیں ہے، کسی کے پاس اگر ٹیسٹ کرانے نہیں ہے تو ان کو ڈھونڈو اور ان تک پہنچاؤ، اگر اللہ نے آپ لوگوں کو دے رکھا ہے تو مدد کرنا ہے ہمیں، رفاع عامہ کے کام کرتے رہنا ہے ہمیں قرآن حدیث سے ملا، اور ایمان ہے رفاع عامہ کے کام کرنا، ایمان ہے اللہ کے بندوں، تو یہ کرتے رہنا ہے۔ نفلی صدقات بھی دینا ہے، جو اقربا ہے قریبی رشتہ داروں میں سے اور پھر فقیر لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، دیتے رہنا ہے۔ اور ایسے مصیبت والے حالات میں تو زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرو۔ کیوں؟ جب موت آئے گی نا، موت کے وقت بندہ یہ نہیں بولے گا کہ اللہ مہلت دے دے نماز پڑھ کے آؤں گا، بولے گا کہ مہلت دے دے میں کچھ صدقہ کر لوں، سورہ منافقون کی آخری آیتیں پڑھ لو، 9 10 11 سبق مل جائے گا۔ وقت نہیں ہے کہ میں 3 آیتوں کی تشریح کروں آپ کے سامنے۔ موت کے وقت بندہ مہلت مانگے گا کہ یا اللہ تھوڑی مہلت دے دے تاکہ تیرے راستے میں کچھ خرچ کر کے آ جاؤں۔ تو اب ایسے حالات میں جب آپ ہٹے کٹے ہیں، ابھی موت آپ کے پاس نہیں پہنچی ہے، آپ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، تو ابھی خرچ کرو، نفلی صدقات زکات دو، تاکہ لوگ تکلیفوں میں جو ہے کچھ راحت پا سکیں۔ یہ کرنے والوں کے بارے میں رب نے کہا سورہ انفال آیت نمبر 4 میں، اولئک هم المؤمنون حقا، ایسے ہی لوگ جو سچے مومن ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے اللہ کا ذکر سنتے ہوئے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت ان پر کی جائے تو وہ لوگ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ 5 علامتوں کے بعد اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ رب نے کہا لہم درجات، اللہ کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، ومغفرہ، اور اللہ کے پاس ان کے لیے بخشش ہے، ان کے گناہوں کی اللہ بخشش کرے گا، اللہ کے پاس ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ کے بندو 3 درجات ایمان کے سنا رہا ہوں۔ صحیح مسلم باب نمبر 20 کتاب الایمان میں، باب بیان کون النہی عن المنکر من الایمان، ترجمہ اس بات کا بیان کہ برائی سے روکنا، ہر قسم کی برائی سے لوگوں کو روکنا ایمان ہے، ہر قسم کی برائی سے لوگوں کو روکنا ایمان ہے۔ یہ باب میں لکھے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے کہتے ہیں وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور گھٹتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاجِبَانِ، اور نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، یہ فرض ہے مسلمانوں، فرض ہے۔ حدیث کیا ہے کہ اس باب کے نیچے حدیث 177 178 179، میں آپ کے سامنے 177 پڑھ کے سنا رہا ہوں، سنیے غور سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہے اس حدیث کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی بھی شخص کچھ برائی دیکھے، کچھ بھی برائی دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس برائی کو بدل دو۔ فإن لم يستطع، اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے ہاتھ سے برائی کو بدلنے کی، فبلسانہ، تو برائی کے خلاف اپنے زبان سے بولو۔ فإن لم يستطع، اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے زبان سے بھی برائی کو برا بولنے کی، برائی کو روکنے کی، زبان سے بھی استطاعت نہیں ہے، فبقلبہ، تو دل میں برائی کو برا جانو، وذلك اضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے، دل میں برا جاننا۔ اس حدیث سے 3 درجات معلوم ہوئے ایمان کے، ایمان کے 3 درجات۔ برائی دیکھو تو ہاتھ سے بدل دو، ایمان کا پہلا درجہ۔ برائی دیکھو تو زبان سے برائی کے خلاف بولو، ایمان کا دوسرا درجہ۔ زبان سے بھی برائی کے خلاف بولنے کی طاقت نہیں ہے تو برائی کے خلاف دل میں عداوت رکھو، دل سے برائی کو برا جانو، اور یہ دل سے برائی کو برا جاننا ایمان کا تیسرا حصہ، کمزور ایمان ہے۔ بولے نبی
وذلك اضعف الایمان، کمزور ایمان ہے دل سے برا جاننا. انڈیا میں تو ہم دوسرے نمبر پر رہ سکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ یہاں پر خلیفۃ المسلمین نہیں ہے کہ ہم پہلے درجے پر مطلب ہاتھ سے برائی کا صفایا کریں. یہاں خلیفۃ المسلمین نہیں ہے. یہاں پر جو ہے انڈیا میں ہمیں جو کچھ بھی آزادی ملی ہے دین پر عمل کرنے کی اور دین کی تبلیغ کرنے کی، تو ہم دوسرے نمبر پہ تو زبان سے تو ہم ہر برائی کے خلاف بول سکتے، تو دوسرے درجے پر تو رہنا ہے ہم ایمان والوں کو. یا ہندوستان میں یاد رکھو یا اللہ کے بندو، دوسرے درجے پر کون سے؟ ایمان کے دوسرے درجے پر. شہریت کے ہم پہلے ہی درجے پر ہے. جتنا پرائم منسٹر آف انڈیا کی سٹیزن شپ اول درجے کی، تو اتنا فصیح الدین حیدرآبادی کی بھی جو ہے اسی درجے کی شہریت ہے. سمجھ رہے؟ تو میں ایمان کے دوسرے درجے پر کی بات بتا رہا ہوں. کہیں کہیں ہمارے علاقوں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھر میں ہم ایمان کے پہلے درجے پر بھی آ سکتے ہیں، ہندوستان میں بھی. سمجھ رہے آپ لوگ؟ جی. تو میں آپ کے سامنے 179 صحیح مسلم سنانے جا رہا ہوں. غور کریے اللہ کے بندو، غور کریے. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. ترجمہ سنیے، ترجمہ 179 نمبر والی حدیث صحیح مسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، ان کی امت میں سے ان کے کچھ حواری اور ساتھی ہوتے تھے جو ان کی سنت پر چلتے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے. پھر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بن جاتے تھے. وہ زبان سے ایسی باتیں کہتے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے، اور ایسے کام کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہ دیا گیا تھا. چنانچہ جس نے ان جیسے لوگوں کے خلاف اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے، جس نے ان سے اپنی زبان سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ مومن ہے، جس نے ان سے اپنے دل سے جہاد کیا ان کے برائی کے خلاف وہ بھی مومن ہے. لیکن اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا. حدیث کی مختصر تشریح. ایمان کے 3 درجات. اللہ کے بندو، آج بھی کئی ایسے 2 چہرے والے سو کالڈ عالم لوگ ہیں جو کہتے تو ہیں لوگوں کو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، اور ایسے ایسے کام کرتے جن کا انہیں حکم ہی نہیں دیا گیا ہے، ویسے ویسے کام کرتے. میں پہلے سوکال علماء کی بات بول رہا ہوں. اب اس کے بعد میں آ رہا ہوں عام عوام کے بارے میں کہ ایسے ناخلف ہو جاتے ہیں لوگ. یہ میرے الفاظ نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں. کیا الفاظ ہیں؟ انها تخلف من بعدهم خلوف. نالائق الفاظ یہاں پر ترجمے میں لکھا ہوا ہے. ناخلف ظرف نہیں رہتا، یا رہتا تو بہت کم رہتا ظرف. لوگوں کے پاس عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، جس چیز کا حکم نہیں دیا گیا وہ کام کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے تو بس آپ یہ کرو، آپ یہ کرو، آپ یہ کرو، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے. عام عوام میں سے بھی ایسا ہوتا ہے. تو ایسوں کے خلاف شیخ، بلکہ فضیلت الشیخ ہیئت کبار العلماء اور لجنہ الدائمہ کے ایک ممبر، سعودی عرب کے بڑے مفتی، کیا نام؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب الملخص الفقہی 2 جلد میں عربی میں، اس میں جہاد کے 4 باتیں بتائے ہیں کہ 4 جگہ پر جہاد ہوتا ہے. پہلا تو فی الوقت ہندوستان میں نہیں ہو سکتا کیونکہ خلیفۃ المسلمین نہیں ہے. پوری دنیا میں پہلا نہیں ہو سکتا فی الوقت کیونکہ پوری دنیا میں کہیں بھی خلیفۃ المسلمین نہیں ہے. لیکن 3 قسم کے جہاد ہو سکتے ہیں. اس میں سے میں 4تھے نمبر کا ہی آپ کو بیان کروں گا کم وقت میں. 4تھے نمبر کا جہاد مسلمان فاسق سے. ایک ایمان والا ایک ایسے سو کالڈ مسلم فاسق فاجر سے جہاد کرنا ہے. مسلمان سے بھی مسلمان جہاد کرنا، یہ دلائل ہے قرآن و حدیث کے. یہاں پر 179 صحیح مسلم سنا دیا ہوں. یہاں پر ابھی کافر کی بات نہیں آئی جو جہاد کرنے کی، مسلمان سے مسلمان کے جہاد کی بات ہے. کون سے مسلمان سے جہاد؟ جو فاسق فاجر ہے، گنہگار ہے، گناہوں میں جو زندگی گزار رہا ہے، لوگوں کو اور معاشرے کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہا ہے، ایسوں سے جہاد کے بارے میں بولا گیا. تو جہاد ہاتھ سے بھی جہاد، زبان سے بھی جہاد، دل سے بھی. زبان سے بھی جہاد ہوتا. بدنام کر دیے جہاد ورڈ کو. سیفرن ٹیرر والے لوگ بدنام کرے جہاد ورڈ کو. جہاد دل سے بھی ہوتا. جی ہاں، حدیث میں الفاظ ہے
صرف تلوار سے ہی ہوتا کیا جہاد؟ جی نہیں، زبان سے بھی جہاد ہوتا، قلم سے بھی جہاد ہوتا، دل سے بھی جہاد ہوتا. لیکن میں بتا رہا ہوں ہم کو حالات حاضرہ کے مطابق دوسرے درجے پر تو رہنا ہے. مسلمانوں، اپنے گھر میں پہلے درجے کا بھی جہاد آپ کر سکتے ہیں. یعنی گھر میں اگر اولاد کو اگر تنبیہ کرنا ہے، اگر مارنا بھی ہے تو 495 سنن ابو داؤد کے مطابق مارو، ان کو سدھارنے کے لیے. گھر کے اندر کی کچھ برائی کو اگر بدلنا ہے تو ہاتھ سے بدلنے کی، وہاں پر پہلے درجے پر بھی رہو. معاشرے میں باہر نکل رہے تو دوسرے درجے پر رہو، زبان سے تو بولو برائی کے خلاف، اور اچھائی جو ہے وہ بیان کر دو. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو یاد رکھو، ایمان کے 3 درجات میں آپ اپنے آپ کو کس درجے پر رکھ رہے دیکھو. اور اگر آپ اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ میں تیسرے درجے پر ہوں، دل سے برا جان رہا ہوں برائی کو، میں خلاف ہوں برائی کے لیکن دل سے یہ بول رہے آپ زبان سے، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے بارے میں بول رہے ہیں کہ میں تیسرے درجے پر ہوں ایمان کے. اب اگر آپ اس برائی کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں، اس برائی کے لیے آپ سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک عبداللہ ہے جو خود کے لیے نقصان پہنچانے کے بہت سارے کام کر رہا، سگے رشتہ داروں کے لیے یا اور دیگر رشتہ داروں کے لیے نقصان پہنچانے کا کام کر رہا، بستی والوں کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہا، معاشرے والوں کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہا ہے. اس سے آپ کو جہاد کرنا ہے دل سے. اگر آپ اپنے آپ کو تیسرے درجے پر رکھتے ہو تو اس کی ہر برائی کے خلاف دل میں عداوت رکھو، دل میں بغض رکھو اس کی ہر برائی کے اوپر. اور جب دل میں آپ اس کو برا جان رہے ہیں، اس کی ہر برائی کے خلاف آپ دل سے ہیں، تو پھر آپ زبان سے السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، یہ بولیں گے. نقصان پہنچا رہا معاشرے کو، اس پر آپ سلامتی کی دعا کریں گے. تو پھر آپ ایمان کا باب نہیں سمجھے. آئیے حدیث 4681 سنن ابو داؤد، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، جو اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، جو اللہ کے لیے دے، یہ جو اللہ کے لیے روک لے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. ایمان مکمل کرنے کی بات ہے کسی سے اللہ کے لیے محبت کرنا یا کسی سے اللہ کے لیے دشمنی کرنا. معاشرے کو نقصان پہنچانے کا کام اگر کوئی ظالم کر رہا ہے، جھوٹ پھیلا رہا ہے، تو ایسے ظالموں کے خلاف اپنے دل سے اگر آپ برا جان رہے اور اپنے آپ کو تیسرے درجے پر رکھ رہے تو اس کو زبان سے سلامتی والی دعا نہ دو اور اس سے مصافحہ مت کرو. اس کو یہ سبق دو کہ تو برا ہے، تیری ہر برائی کے خلاف ہم تیرے آنکھوں میں آنکھ ملانا بھی نہیں چاہتے، ہم تیرے سے راستہ بھی الگ کرتے ہیں. تب تو آپ تیسرے درجے پر ہیں ایمان کے کہ آپ اس سے دل سے جہاد کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، دوگلی پالیسی نہیں اختیار کرنا ہے. دل میں برا جان رہا ہوں اس کی برائی کے بارے میں، لیکن اب کیا کریں گے، صبح شام دیکھتے نا، نہیں. آپ ایمان کے ابواب کو سمجھو. پھر کیا سمجھائے ہیں محدثین نے. اللہ کے بندو آ جاؤ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے قریب اور مت ڈرو XYZ وائرس سے اور ہیومن جو جھوٹ کا وائرس بن چکا ہے. ایک ہیومن بینگ، ایک انسان جھوٹ کا وائرس اور کئی بیماریوں کا، کئی برائیوں کا وائرس خود بنا ہوا ہے اور اس سے برائیاں پھیلا رہا ہے. اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے بندو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. ہر برائی کے خلاف ہم قلم سے جہاد کریں، زبان سے جہاد کریں، دل سے جہاد کرے. اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا کرے، آمین. اللہ ہم کو ایمان کے بہترین درجات پر رکھے دنیا میں ہماری موت تک، اور موت کے بعد اللہ ہمیں جنت میں بہترین درجہ عطا کرے، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام، آمین. اللہ ہماری دعاؤں کو آپ قبول کر لیجیے آپ کے المجید صفت کے وسیلے سے. یا اللہ تمام وبائی بیماریوں سے تمام انسانوں کی حفاظت کریے. یا اللہ پورے دنیا میں جہاں کہیں بھی وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے تمام کی حفاظت آپ کریے اللہ. اور جس کو آپ کو ہلاک کرنا ہے یا اللہ عذاب ادنا کی شکل میں وہ آپ کی مرضی ہے، جس کو آزمائش میں رکھ کے موت دینا ہے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم کو ابھی یا اللہ موت نہ دیجیے کیونکہ ہماری نیکیاں ہی نہیں ہیں. یا اللہ ہمارے نام اعمال میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے. یا اللہ ہمیں تھوڑی لمبی عمر دیجیے تاکہ ہم آپ کے دین کو سیکھ کر، دین پر عمل کر کے، دین کی تبلیغ کر کے دین کے پرچم کو بلند کر سکے. یا اللہ ہمیں لمبی عمر دیجیے. یا اللہ ہمارے علماء حق کو لمبی عمر دیجیے.
دیجیے یا اللہ ہمارے علماء مفتیان اکرام یا اللہ ان کی خاص حفاظت کرے یا اللہ جماعت اہل حدیث کو تمام مسلمان دیگر فرقوں تک پہنچنے والا بنائیے یا اللہ، قرآن اور حدیث سمجھانے والا بنائیے یا اللہ نان مسلمز تک ہم اسلام پہنچانے والے بن جائیں یا اللہ اسلام کو جو لوگ بدنام کرتے ہیں اللہ ہم ان کے مسکنسپشنز کو دور کرنے والے بن جائیں یا اللہ ہم سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام لیتے رہیے یا اللہ ہر قسم کے عذاب ادنا سے ہماری حفاظت کریے یا اللہ ہم کو دعا کرنی بھی نہیں آتی یا اللہ، لیکن جیسے بھی الفاظ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہماری دعاؤں کو آپ کی مجیب صفت کے وسیلے سے قبول کر لیجیے یا اللہ جن ملکوں میں مساجد بند کر دی گئی ہے یا اللہ وہ مسجدیں آج ابھی سے 5 وقت کے لیے پھر سے کھل جائیں یا اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا جذبہ ہمیں دے دیجیے یا اللہ مسجدوں میں 5 وقت ہم نماز کے لیے حاضر ہونے والے بن جائیں یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرو یا اللہ رمضان کے لیے ہی عمرہ ویزا کھل جائے یا اللہ حج نہ رکنے پائے یا اللہ اس سال کا حج نہ رکنے پائے یا اللہ حج ویزا کھول دیجیے یا اللہ آسانیاں کریے یا اللہ وہ بلاد توحید سے تو کورونا وائرس جیسی چیز کو دور کر دیجیے یا اللہ پوری دنیا سے ان وائرس کو دور کریے لیکن خاص طور پر بلاد الحرمین اور سعودی عرب سے اللہ کورونا وائرس کو دور کر دیجیے یا اللہ تاکہ لوگ عمرہ اور حج کو جا کر اپنے گناہوں کو معاف کروا سکے آپ سے یا اللہ آپ کی رضا کے لیے عمرہ اور حج کر کے اللہ آپ کو راضی کر سکے یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی علماء حق آپ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کریے یا اللہ ہم گنہگار ہیں یا اللہ ہمارا جسم گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے یا اللہ ہم بھی دعا کر رہے ہیں یا اللہ ابلیس کی دعا آپ نے قبول کی تھی یا اللہ اور اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی تھی یا اللہ ہم ابلیس جیسے تو نہیں ہیں یا اللہ ہم ہے گنہگار لیکن یا اللہ ہم اس جیسے نہیں ہیں یا اللہ ہم کبیرہ گناہوں سے بچے ہوئے یا اللہ ہم اہل السنہ اہل الحدیث یا اللہ شرک سے پاک یا اللہ بدعت خرافات سے پاک یا اللہ ہماری حفاظت کریے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے یا اللہ ہر قسم کے آفات سے مصیبتوں سے آپ ہماری حفاظت کریے یا اللہ نعمتیں عطا کرتے رہیے یا اللہ تاکہ ہم آپ کا شکر گزار بندہ بن جائیں یا اللہ ہمیں مصیبت نہ دیجیے جس پر صبر کرنا پڑے یا اللہ نعمت دیجیے اللہ جس پر ہم شکر کرنے والے بن جائیں یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو آپ کی المجیب صفت کے وسیلے سے قبول کر لیجیے اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه اللهم اهلك الظالمين بظلمهم اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق اللهم اصلح احوال المسلمين في ميانمار اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند اللهم اصلح احوال المسلمين في الكشمير اللهم اصلح احوال المسلمين في دهلي اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا وهاب اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الشقاق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم